تمہارے لیے ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب نے جہاں بات روکی تھی اسی بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ موضوع ہمارا قرآن میں ہمارا ذکر کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ قرآن کریم میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو ہمیں تلاش کرنا ہے کہ ہمارا ذکر کن لوگوں میں ہوتا ہے، اور ہم سے بہتر جج کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میں شاکرین میں ہوں، صابرین میں ہوں، مکذبین میں ہوں، کس میں ہوں میں؟ ارشاد۔ انیق صاحب، اگر میں خود چاہوں جی کہ آج میں قرآن کریم کی روشنی میں کہاں کھڑا ہوں، جی، میں اگر وکیل ہوں تو مجھے قرآن کہہ رہا ہے لا تقل للخائنین خصیما۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، اللہ کرپشن اکبر۔ کرنے والوں کا مقدمہ نہیں لڑنا ہے۔ لا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، خیانت کرنے والوں کی طرف سے ان کا دفاع کرنے والا مت بننا۔ اگر میں مدعی ہوں، کیس لے کے عدالت میں گیا ہوں، تو مجھے قرآن کہہ رہا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھانا۔ وتدلوا بہا الی الحکام، حکام کے پاس کیس لے کے جاتے ہو۔ لتاکلوا اموالنا سے وتدلوا بہا الی الحکام، حکام کے پاس کیس لے کے جاتے ہو تاکہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاؤ۔ حضور فرما رہے ہیں تم میرے پاس مقدمات لے کے آتے ہو، میں بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ایک انسان ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کی طلاقت لسانی کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، میں فیصلہ کر بھی دوں، تب بھی وہ جہنم کا انگارہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے عذاب کا باعث ہوگا۔ اگر میں جج ہوں تو مجھے قرآن کہہ رہا ہے کہ خبردار، کسی بندے کی لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اللہ اکبر۔ اللہ انصاف کرنا ہے۔ اگر میں شوہر ہوں تو مجھے قرآن کہہ رہا ہے عاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے سلوک کرنا، معاشرت کرنا ان کے ساتھ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر ان کا ایک پہلو تمہیں ناپسند ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ایک طرف سے اگر کوئی بات تمہیں ان کی ناپسند لگ رہی ہے تو کسی اور حوالے سے اللہ نے تمہارے لیے ان میں خیر کثیر رکھ دی ہوئی ہے۔ اور اگر میں معاشرے کا ایک ایسا فرد ہوں جسے بالادستی دی ہے، تو قرآن نے مجھے قرآن کہہ رہا ہے لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، معاشرے کی نوجوان بچیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرنا، مجبور نہ کرنا۔ لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اس سٹیج پر مت لانا اپنے معاشرے کو کہ تمہارے معاشرے کی جوان بچیاں بدکاری پر مجبور ہو جائیں۔ لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء۔ اور اگر میں باپ ہوں تو مجھے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں عرض کروں وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو سنوار دیجیے۔ اور اگر میں بیٹا ہوں تو مجھے اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اف تک نہیں کہنی ہے، بلکہ کیا کہنا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں ان مہربانیوں کا جو تو نے مجھ پر کی ہیں، میرے ماں باپ پر کی ہیں۔ اللہ، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مجھے قرآن کہہ رہا ہے خبردار، لعنتیوں میں نہ بننا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ خبردار، ظالم نہ بننا، اس لیے کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ مجھے قرآن ایک مرر کی طرح، ایک آئینے کی طرح ایک ایک لمحہ میری رہنمائی کر رہا ہے، کس طرح میں قرآن کریم میں جھانک کر اپنا جائزہ لیتا چلا جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، جب ڈاکٹر صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے سورہ حجرات یاد آ رہی تھی۔ وہاں بھی چند
नसीहतें की गई हैं कि अल्लाह तुम्हें कैसा देखना चाह रहा है। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। सूरह हुजरात हमें क्या तलकीन करती है ये बताएंगे हमें डॉक्टर हम्माद लखवी साहब। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, रूह रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। बैठे हैं वज़ीर ख़ान मस्जिद में, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं वक्त के जय्यद उलमा मोहतरम डॉक्टर सरफराज अहमद आवान साहब, मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब, कारी कुरान कारी सैयद सदाकत अली साहब और सना ख़्वान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। ख़वातीन व हज़रात, नुज़ूल कुरान का महीना, कुरान करीम से क़ुरबत का महीना, कोशिशें कर रहे हैं कि अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से सीखें और कुरान के ताल्लुक़ से जो हमारी इल्मी कमी है वो दूर हो। हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे। वक्त है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाअत का। सरवर भाई, बादे रहमत सनक सनक जाए, वादिए जान महक महक जाए, बाद रहमत नाम पाकुल का हो लबों से अदा, सुभान अल्लाह। शहद गोया टपक टपक जाए, शहद गोया रहनुमा गर ना हो वो सीरत पाक, हर मुसाफिर भटक भटक जाए, हर मुसाफिर भटक भटक जाए। माहे तैबा का जब ख्याल आए, शब हिजरां चमक चमक जाए, वादिए जान महक महक जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, आखिरी लम्हात जारी हैं आज के प्रोग्राम के। इरशाद फरमाइए, बहुत सारी गुफ्तगू डॉक्टर साहब ने अता फरमाई। मौजू हमारा, जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कुरान करीम में तुम्हारा ज़िक्र है, तो मेरा ज़िक्र कहाँ कहाँ है। बहुत सारी जो खूबियाँ अल्लाह ताला हम में देखना चाहता है उसका ज़िक्र किया डॉक्टर साहब ने। मेरे जहन में एक बात क्या आई थी सूरह हुजरात के हवाले से, वो भी आप हमें तालीम फरमा दें कि अल्लाह ताला हमें डूज़ और डोंट्स दोनों बताए जाते हैं, ये करना है और ये नहीं करना है। इरशाद, असल में कुरान हकीम में मुख्तलिफ़ किस्म के असालीब इख्तियार किए गए हैं ये समझाने के लिए कि तुम्हारा किरदार किस तरह का अल्लाह को मतलूब है जी, और किस तरह का इंसान अल्लाह ताला को मतलूब है। उसमें कहीं तो डायरेक्ट हुक्म दिया गया है, ठीक, नसीहतें की गई हैं, हिदायत दी गई हैं, रहनुमाई दी गई है, अमर का सीगा इस्तेमाल किया है, कहीं नही का सीगा इस्तेमाल किया है। और जा बजा हमें कुरान में वो ज़िक्र मिलता है कि जो एक तरह के किरदार के जो हामिलीन हैं उनकी सिफ़ात अल्लाह ताला ने बयान की है। वहाँ पे ना हुक्म है ना वहाँ पे कोई नहीं है, क्या बात, बल्कि सिर्फ वहाँ पे ये एक बयानी अंदाज में
کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں چیک لسٹ کی بات کر رہا تھا. اب جب آپ، میں پہلے سورہ حجرات کی بات کر لوں. جب آپ سورہ حجرات کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو ڈائریکٹ حکم کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز اونچی نہ کیجیے, آپ دوسروں کا مذاق نہ اڑائیے, آپ کسی دوسرے کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیے, کسی کی غیبت نہ کیجیے. اسی طرح کوئی خبر آ جائے, کوئی خبر لے کے آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیجیے. یعنی یہ جتنی معاشرتی جتنی نزاکتیں ہیں وہ ساری اللہ کریم نے سورہ حجرات میں ذکر کر دی, اور فرمایا کہ اگر معاشرے کے اندر تم نے کبھی کوئی فضیلتوں کا کوئی معیار قائم کرنا ہو تو وہ صرف ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, وہ صرف یہ معیار ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے. اور تقوی والا وہ ہوتا ہے جس کی پالیسی یہ ہوتی ہے, جس کی زندگی کا مرکزی نقطہ یہ ہوتا ہے, جب وہ دوسروں سے تعلقات بنا رہا ہو یا نہ بنا رہا ہو, چاہے وہ ایکشن کر رہا ہو چاہے وہ ودرال کر رہا ہو, اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہوتا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہوتی ہے. جب یہ مرکزی نقطہ کسی شخص کے زندگی میں موجود ہوتا ہے تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ احساس ہے جو کردار بن کے لوگوں کے سامنے آتا ہے. یہ تو خلاصہ ہے سورہ حجرات کا. لیکن میں جب تک جہاں چیک لسٹ کی میں بات کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں مثلا عباد الرحمن کی ایک پوری لسٹ دی ہے, آپ ان کو گنتے جائیے کہ یہ میرے اندر ہے کہ نہیں ہے. سورہ معارج دیکھیں, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا ہے کہ وہ قیامت والے دن جب عذاب مجرم دیکھے گا تو پھر وہ وہاں پہ حسرت کرے گا اور خواہش کرے گا کہ کاش ساری دنیا پکڑی جائے میں بچ جاؤں, میری ماں پکڑی جائے, میرا قبیلہ پکڑا جائے میں بچ جاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى. یہ ساری, لیکن وہ جہنم تو تیار ہے, وہ تو پکڑنے کے لیے سب. یہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا المصلین, وہاں پہ وہ بچے گا. اب یہاں پہ 11 صفات ہیں, سبحان اللہ. اب آپ چیک لسٹ دیکھیں, میں اس میں ہوں. کون نمازی؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربہم مشفقون ان عذاب ربہم غیر مامون والذین هم لفروجہم حافظون. اب یہ ہے وہ چیک لسٹ. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. اچھا, پھر جا کے والذین هم علی صلاتہم یحافظون 2 دفعہ نماز کا ذکر آیا ہے, شروع میں بھی اور آخر میں بھی. اب دیکھیں یہ ہے چیک لسٹ. میں کہتا ہوں کہ میری نماز جو ہے اس کے اوپر مداومت اور محافظت ہے. پہلی چیک لسٹ. اگر نہیں ہے تو پھر میں سمجھوں کہ میں جہنم کا ایندھن ہوں. اور پھر اگلی چیک لسٹ یہ ہے کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. میرے مال میں اللہ نے سائل کے لیے بھی اور جو نہیں سائل, جو ویسے محروم طبقہ ہے, اس کا حق رکھا ہے. کیا میں اس چیز کو میں اپنے کردار کو دیکھوں کہ کیا میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا, محروم لوگوں کا خیال رکھ رہا ہوں؟ اگر میرے پچھلے سال, پچھلا ہفتہ, پچھلا مہینہ اور پوری زندگی میں نے کسی کا خیال ہی نہیں رکھا تو میں کس طرح جنت کا حقدار بن کے بیٹھا ہوں؟ اور علی ھذا القیاس آپ ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں. یہ ہے اصل میں فیہ ذکرکم, اور یہ کردار ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیانیہ انداز میں بتایا ہے کہ جب تم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہو, جب تم حکمران ہو, جب تم ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ججز کی, تو میرے ذہن میں سورہ مائدہ کی وہ آیات آ رہی تھی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو جج دیکھے نا, میں کہیں فاسق یا ظالم یا کافر تو نہیں ہوں. اگر میں عادل نہیں ہوں تو پھر لازماً میں ظالم ہوں یا میں فاسق ہوں یا میں کافر ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو کیٹیگوریکلی مختلف کیٹیگریز بیان کر دی ہیں, مختلف الگ الگ کیٹیگریز بیان کر دی ہیں. اور سادہ سی بات ہے کہ آپ صابرین ہوں, آپ شاکرین ہوں, آپ محسنین ہوں, آپ متقین ہوں, آپ یہ ایک ہی کیٹیگری ہے, یہ جنت میں جانے والے ہیں. پھر جنت میں جانے والے بھی سورہ واقعہ کے ابتدا میں آپ پڑھ لیجئے, وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بیان کی. جنتیوں میں کچھ وی آئی پی جنتی ہیں اور کچھ عام جنتی ہیں, اور پھر ان کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی. پھر آپ اپنی چیک لسٹ کو چیک کریں, اپنے کردار کو دیکھیں کہ آپ کہاں فٹ ہو رہے ہیں, کہ آپ وی آئی پی جنتیوں میں آ رہے ہیں. جی, اور اسی طرح وہ لوگ جو جہنم کے مستحق ہیں, اسی طرح میں یہی عرض کر رہا ہوں, طبقات یہ ایک ہے, پھر دوسری طرف جہنم ہے. پھر آپ جب جہنم کے مکذبین ہیں, جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے کے باوجود وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے اور وہ اپنی عقل دوڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, سورہ نور کے اندر فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا.
کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھو. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیں اور فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. جب تم بہانے بنا کر اور ایک دوسرے کی آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر, آپ کے بلاوے کے اوپر, اللہ خوب جانتا ہے ان سب کو. اور پھر فرمایا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ, جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں وہ بچ جائیں اس بات سے اور ڈر جائیں کہ ان کو ان تصیبہم فتنہ, کہ دنیا میں ان کو کوئی فتنہ پہنچے, اور یصیبہم عذاب علیم, یا پھر ان کو دردناک عذاب پہنچے. پورا کردار کھول کے قرآن بیان کر دیتا ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کس رخ پہ ہیں. یہ تو لائن اپ ہے سیدھا سیدھا. ایک لائن اپ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کا ہے, اور ایک لائن اپ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کا ہے. اور جو ادھر ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ لأغلبن انا ورسلی, جو میرے ساتھ ہیں میں اور میرا رسول لازماً غالب آئیں گے. اب یہ ہر وقت کا لائن اپ ہے. میں ہر عمل سے دیکھ سکتا ہوں کہ میں لائن میں اس طرف کھڑا ہوں کہ میں اس طرف کھڑا ہوں. یہ تو لمحہ لمحہ اپنا کردار سامنے نظر آ رہا ہے, اور قرآن جو ہے وہ آئینہ دکھا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. لاغلبن انا ورسولی, غالب ہو کر رہیں گے ضرور بالضرور میں اور میرے رسول. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ تشریف لائے. ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب آپ کا بڑا ممنون, آپ تشریف لائے اور ہماری علمی کمی کو آپ دونوں معزز علماء نے دور کیا. اللہ اکبر. خواتین و حضرات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض یہ بتانے کے لیے تشریف نہیں لائے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. آپ یہ بتانے کے لیے تشریف لائے کہ ایسا بنو اور ایسے نہیں بنو. تو یہ جو صفات قرآن کریم کی, جو اللہ تعالیٰ ان صفات کو ایک مسلمان میں دیکھنا چاہتا ہے, ہمارے دونوں معزز علماء نے بیان فرمایا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن, چلتا پھرتا قرآن نظر آئے. خواتین و حضرات, قاری قرآن محترم صداقت علی صاحب کا بڑا ممنون, آپ تشریف لائے. ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور حسین نقشبندی صاحب کا بڑا ممنون, آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات, کل انشاءاللہ ایک نئے پینل کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.